اب آ جائیں اس کریٹیکل ایشو کی طرف جو اس ویک آپ سمجھ لیں، اس ویک کا نہیں بلکہ اس پورے سال کا ایک سب سے بڑا ایشو بنا ہے اور پورے ملک کے اندر ایک ہنگامے کی صورتحال ہے۔ ایک بریلوی ناصبی مجہول الحال جسے کوئی جانتا بھی نہیں، سوائے اس کے کہ ننگی گالیاں دینا اس کی پہچان ہے، تو ہمارا اس پلیٹ فارم سے اس کے بارے میں گفتگو کرنا یہ مجبوراً ہے۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو کچھ ماضی میں کرتا رہا، میں نے کبھی اس کا نام بھی نہیں لیا۔ ہم تو ان کے بڑوں کو اس قابل نہیں سمجھتے، تو یہ تو شاہی کوئی نہیں، یہ تو بنو امیہ کے چھوٹے چھوٹے بندر ہیں، ہم تو بڑے بندروں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو یہ جو ایک بنو امیہ کا بندر احسن باکسر نامی ایک شخص ناصبی بریلوی، اس نے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں جو ایک کامن پرسنالٹی ہیں، ہم انہیں 12واں خلیفہ کہتے ہیں اس امت میں، آخری مجدد، اور اہل تشیع انہیں 12واں امام کہتے ہیں۔ دونوں اعتبار سے رسپیکٹیبل پرسنالٹی، سیدنا امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے، بلکہ گستاخی کا لفظ پہلی بار اگر 100% اپلائی ہوتا ہے نا تو اس کی اس خباثت کے اوپر ہے کہ اس نے ننگی گالیاں دی ہیں۔ وہ اتنی بازاری لینگویج ہے کہ اگر آپ کسی دنیا دار شخص کو بھی سنائیں تو وہ کہے گا یار اس لیول پہ اتر کے بھی کوئی شخص اتنی بڑی ہستی جو اہل البیت سے ہیں انہیں گالیاں نکال سکتا ہے، اتنی ننگی گالیاں جو انسان کے تصور میں بھی نہیں کبھی آتی۔ چونکہ ان کے بڑے بھی یہی کام کرتے رہے تو یہ انہی کی جائز اولاد ہیں، بنو امیہ کے بندر۔ اور یہ جو میں بندر بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ احادیث کے اندر آیا ہے، وہ احادیث میں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے تو اب امتحان ہے ان مولویوں کے اوپر جو گلے پھاڑ پھاڑ کر، چاہے وہ وہابیوں میں سے ہوں دو بھائی، چاہے وہ بریلویوں میں سے ہوں، خواہ وہ دیوبندیوں میں سے ہوں، جو اپنے آپ کو عظمت صحابہ اور اہل بیت کا چیمپئن سمجھتے ہیں، ان میں سے کسی کا آپ نے کوئی بیان سنا ہے کہ جو اتنی بڑی گستاخی کہ جس میں امام مہدی علیہ السلام کو مخاطب کر کے ننگی گالیاں دی ہیں ایک ناصبی بریلوی مجہول الحال بندر نے، کہ وہ اسے کنڈیم کریں؟ ویسے یہ گلے پھاڑ کے کہتے ہیں کہ ہم ساروں کے دفاع کے لیے نکلیں گے، یہ صرف بنو امیہ کے خدمت گزار ہیں، اس سے زیادہ انہیں کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، نہ کسی خلیفہ راشد کے ساتھ انہیں کوئی ہمدردی ہے، نہ اہل البیت کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے۔ تو ان کے چہرے کے اوپر جو ایک یہ نقاب تھا نا، وہ اللہ کے فضل سے اس واقعے کے بعد اتر گیا۔ ویسے تو پورے ملک کے اندر درجنوں FIRs اس کے اوپر درج ہو چکی ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے شاید یہ ملک ہی چھوڑ جائے، یہاں رہنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ہم نہیں کہتے کہ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی اس کے اوپر پرفارم کی جائے، بلکہ میں نے تو خود بھی کوئی FIR بھی نہیں کٹوائی اس حوالے سے، ورنہ لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ کوئی پرسنل معاملہ ہے۔ لوگ خود ہی اپنے اینڈ پہ یہ معاملات کر رہے ہیں، ورنہ تو میں یہ اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتا کہ ایسے شخص کو قانوناً سزا دلوائی جائے جو ننگی گالیاں نکال رہا ہے اہل البیت کو علیہم السلام اجمعین۔ تو اب آپ کو وہ سارے مولوی خاموش نظر آئیں گے، یہ صرف بنو امیہ کے دفاع کے لیے اٹھتے ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی نا، انہیں بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے۔ اور بنو امیہ سے مراد صرف وہی لوگ ہیں جو بنو امیہ میں برے لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ، یا وہ تمام جانثاران اہل بیت جو جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھی تھے، اگرچہ ان کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ تھا، وہ سب کے سب لوگ ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم میجورٹی کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ بندر کی ٹرم قرآن میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اصحاب سبت جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو توڑ موڑ کر اپنے مقاصد کے لیے یوز کیا اور شریعت کا مذاق اڑایا، بالکل وہی کام اس امت میں بنو امیہ نے بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پھٹکار ڈالی اور سورۃ الاعراف میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہا کہ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ، تو وہ انسان تھے لیکن بندروں کی شکلیں ان کی بن گئی۔ یہی بندر کی ٹرم پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں بنو مروان بنو امیہ کے لیے استعمال کی۔ المستدرک للحاکم میں اور مسند ابی یعلا کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ممبر کے اوپر بنو مروان بنو حکم کے بندر اچھل کود رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر اٹھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خواب بیان کیا تو پھر اپنی وفات تک آپ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کو یہ غم لاحق ہو گیا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت کے اوپر
یہ لوگ مسلط ہو جائیں گے. یعنی ممبر پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکمران بن جائیں گے، اور وہ بن گئے. تو اس میں الفاظ ہیں، میں نے بنو حکم کے بندروں کو، بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر پر دیکھا ہے. حالانکہ بنو حکم میں عمر بن عبدالعزیز بھی آتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم، یہ ان کا نام ہے پورا. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ پوری بنو امیہ کو کہتے ہیں تو اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، تو رسول اللہ نے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری بنو امیہ کو، بنو حکم کو کہا، اس میں اچھے لوگ بھی تھے. یہ عربی میں ایک رول ہے کہ میجورٹی کو ایڈریس کیا جاتا ہے، جو بیچ میں اچھے لوگ ہیں وہ خود بخود اس میں سے نکل جاتے ہیں. تو یہ ان کے لیے بھی ایک علمی جواب ہے. اور ظاہر ہے یہ نبی کا خواب ہے، اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. سورہ الصافات میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں، اور وہ اس کے لیے آمادہ بھی ہو گئے. بیٹے کو لٹا بھی لیا اور چھری بھی اس کی گردن پر رکھ دی. وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا کہ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک فدیہ دے دیا اور ان کی جان بچ گئی. لیکن وہ سنت ابراہیمی آج تک زندہ ہے. تو اتنی بڑی ایکٹیویٹی ایک خواب کی بنیاد کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرفارم کی، اس وجہ سے کہ نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. باقی لوگوں کے خواب میں شیطان کو دخل ہو سکتی ہے، انبیاء کے خواب جو ہیں ان میں شیطانوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کی خبروں کا 46واں حصہ ہے. اچھا، یہ لفظ خواب لکھا جاتا ہے خا واو الف اور با، لیکن پڑھتے ہوئے اس کی واو اڑ جاتی ہے. اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے خواب. یہ خواب نہیں پڑھا جاتا، ویسے اردو میں چل بھی جاتا ہے لیکن یہ لفظ ہے خواب، تو واو اس میں پھر سائلنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ جو نبوت کی خبریں ہیں ان میں ایک موڈ خواب بھی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو دکھاتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اب میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں، باقی سب کچھ بیان ہو چکا ہے. نہ کوئی کشف ہوگا، نہ کوئی وحی خفی ہوگی، نہ کوئی وحی جلی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے مبشرات کے. پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں، تو فرمایا کہ وہ خواب ہیں. لیکن وہ بھی بخاری مسلم دونوں میں آیا کہ خواب کی پھر 3 قسمیں ہیں، یا وہ اللہ کی طرف سے ہوں گے، یا شیطان کی طرف سے، یا پھر نفس کی طرف سے. اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے خوابوں پہ، میں نے الگ سے ایک بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ یہ ایک بڑا کریٹیکل ٹاپک تھا. اس کو میں نے سینٹرڈ کرتے ہوئے ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب آ جائیں یہ بنو امیہ کے بندروں کی طرف کہ جنہوں نے اس طرح کی گستاخی کی، اور پورے ملک کے اندر دوبارہ سے ایک سمجھ لیں سنی شیعہ کنفلکٹ کھڑا کرنے کی ایک کوشش ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس طرح کے فسادات سے محفوظ کرے. ہم نے پہلے بھی یہ بڑے فسادات دیکھے ہیں اور حکومتوں کی سرپرستی میں یہ سب کچھ دیکھا ہے. اب شکر ہے کہ ہماری حکومتوں کو، ہمارے ریاستی اداروں کو ان چیزوں کی گندگی کا احساس ہو گیا، اور انہوں نے توبہ کی ہے اس حوالے سے کہ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر اور اس طریقے سے سنی شیعہ فساد نہیں کروانا. کوئی سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار اپنے ملک میں نہیں لڑنی. خیر اب تو ان کی بھی آپس میں دوستی ہو چکی ہے، شکر ہے دنیا میں سکون آ گیا اس حوالے سے. اور یہ جو خبیث جس نے امام محمد مہدی علیہ السلام کو گالیاں دی ہیں، یہ اس نے اپنے بڑوں کی بدعت کے اوپر عمل کیا. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ بنو حکم، بنو امیہ، بنو مروان کی اولاد میں سے ایک شخص جب حکمران بن کے مدینے میں آتا ہے، گورنر بن کے، تو وہ سہل ابن سعد الساعدی جو شیعان علی میں سے تھے اور سینئر اصحاب میں سے تھے، ان کو بلا کے کہتا ہے کہ آپ ممبر پر آ کر حضرت علی کے اوپر سب کرو. نعوذ باللہ. بخاری میں تو الفاظ ہیں سب. اس کی وجہ سے جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں انہوں نے امت کو دھوکہ دیا. وہ کہتے ہیں ذخیرہ حدیث میں کہیں موجود ہی نہیں کہ یہ بنو امیہ لعنت کرواتے تھے، صرف سب کا لفظ موجود ہے، اور سب کا مطلب ہے تنقید. اچھا، حضرت علی پہ تنقید کرنا آپ کے نزدیک جائز ہے کیا؟ اور ان کا میں نے جھوٹ پکڑ لیا. اگر مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند یہ کام ڈال رہا ہے ان کے ساتھ، تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. یا تو اس نے جھوٹ بولا ہے یا پھر وہ جاہل ہے، اسے پتہ نہیں تھا ذخیرہ حدیث میں موجود تھا. بخاری کی یہ حدیث جب مسلم میں آئی ہے 6229، اس میں الفاظ ہے، اس نے کہا لعن اللہ ابو تراب، کہو کہ مٹی والے ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. نعوذ باللہ. ہم تو اس پہ کہیں گے کہ جنہوں نے بھی مولا علی پر یا اہل البیت پر لعنتیں کروائیں، اور جو لوگ ان کا آج تک دفاع کر رہے ہیں، ان سب پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. ہاں جی. اور ان کا حشر بھی اپنے بڑے لعنتیوں کے ساتھ ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے خلفائے راشدین، اہل البیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کریں. آمین. تو دھوکہ دیتے رہے.
لہٰذا جب بنو امیہ کے حوالے سے سب کا لفظ آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس سے مراد ہے لعن اللہ ابا التراب۔ یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے، اور جھوٹ بولتے ہیں جی مودودی تاریخی روایتیں لکھتا رہا، چھੱਡ دو، میں نے ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 200 روایتیں جمع کی ہیں، بخاری مسلم سے اکثر ہے، اللہ کے فضل سے عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، بنگلہ زبان کے اندر بھی ہے، ہندی کے اندر بھی ہے، جتنی بڑی بڑی مسلمانوں کی زبانیں ہیں ان میں آپ مفت ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے۔ اگر ہارڈ کاپی آپ کو مفت چاہیے تو صرف ڈاک کا آپ کو خرچہ دینا ہوگا۔ 12 ریسرچ پیپرز آپ کو فری آئیں گے گھر، جن میں سے 9 ریسرچ پیپرز ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں۔ صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہمارا جو نمبر ہے اکیڈمی کا وہ آن رہتا ہے، 032159000162، اس پہ آپ رابطہ کریں، آپ کے گھر یہ فری ڈاک آ جائے گی۔ صرف 500 روپے آپ کو TCS کا خرچہ دینا ہوگا، باقی آپ کو پلاسٹک پیکنگ میں انشاءاللہ وہ فری ملے گا ریسرچ پیپر، اور ساتھ اور ریسرچ پیپرز بھی ہوں گے۔ تو اللہ کے فضل سے میں نے وہ ساری باتیں اس میں جمع کی ہوئی ہیں۔ لہٰذا جو مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کو ابھارا امیر شام نے کہ آپ علی ابن ابی طالب پر سب کیوں نہیں کرتے، وہاں سب کا مطلب لعنت ہی لیا جائے گا، اور وہ حدیث کے قرائن بھی بتا رہے ہیں، بلکہ خود ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں مانا ہے کہ یہ سب کرنے کا حکم دیا اور سعد ابن ابی وقاص نے انکار کیا۔ الٹا انہوں نے مولا علی کی 3 فضیلتیں بیان کر دی اور کہا کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتی۔ سن پہلی فضیلت کہ نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور ہم پوری رات سوئے نہیں اس شوق میں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا۔ اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو وہ جھنڈا دیا۔ اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی خواہش نہیں ہوئی تھی کہ مجھے حضور کوئی عہدہ دیں سوائے اس ایک موقع کے، یعنی حضرت علی پہ رشک کرتے تھے حضرت عمر خیبر کی وجہ سے۔ اور پھر ان کا معاویہ سن دوسرا موقع تبوک کے موقع پر، جب نبی علیہ السلام نے پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی کو مدینہ شریف چھوڑا اور آپ جنگ پہ جا رہے تھے رومن امپائر کے خلاف، تو حضرت علی رو پڑے، تو آپ نے انہیں تسلی دی کہ علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت علی ہوتے، اور اگر رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی امتی نبی ہوتا تو بھی حضرت علی ہوتے، تو غلام القادیانی دجال شاہی کوئی نہیں، اگر مولا علی نبی نہیں بن سکے تو تیسری فضیلت انہوں نے کہا کہ سن، جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورہ آل عمران میں کہ آپ ان سے مباہلہ کریں، تو نبی علیہ السلام اپنے ساتھ علی، حسن، حسین اور فاطمہ کو لے کر آئے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ 3 موقع ایسے ہیں، بلکہ ابن ماجہ میں تو چوتھی فضیلت بھی سعد ابن ابی وقاص نے رپورٹ کی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، یعنی غدیر خم والا بھی انہوں نے موقع وہاں پہ بیان کیا۔ تو اچھا یہ سیم جو مسلم کی حدیث ہے نا 6220، سیم 100% اسی سند کے ساتھ، ایک راوی کا بھی فرق نہیں ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ میں امام نسائی نے خصائص علی والے چیپٹر میں لی ہے، اور وہاں آگے پتہ کیا الفاظ ہیں، وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ رہے تو حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا، جو میرے باپ نے ان کو ڈانٹا تھا نا، ایک جملہ حضرت علی کے بارے میں بعد میں نہیں بولا انہوں نے۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ وہ حضرت علی کے بارے میں برے جملے بول رہے تھے، کیونکہ امام نووی کہتا ہے کہ وہ تو بڑے معصومانہ انداز میں پوچھ رہے تھے کہ اے صاحب مجھے حضرت علی کی کوئی فضیلت سنائیں، یہ لوگ کیوں حضرت علی پہ لانتیں کرتے ہیں، تاکہ مجھے وہ فضائل پتہ چل جائے۔ اگر یہ بات ہوتی تو اینڈ والے الفاظ ہوتے کہ جتنے دن وہ مدینہ رہے تو حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ نہ اپنی زبان سے نکالا، مراد یہ کہ وہ خود ہی کر رہے تھے سب کچھ۔ باقی کافی ساری روایتیں وہ آپ کو انشاءاللہ میرے ریسرچ پیپر میں مل جائیں گی، اور یہ تاریخی روایتیں نہیں ہیں، یہ احادیث کی کتابوں میں ہیں، اور یہ محدثین میری ویڈیوز دیکھ کے گمراہ نہیں ہوئے تھے، ہاں جی، میں ان کی کتابیں پڑھ کے انورٹڈ کاماز میں گمراہ ہوا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ تو یہ جو کچھ اس نے کیا ہے نا، اس ناسبی بندر نے، یہ اپنے بڑوں کے طریقے کے اوپر چل رہا ہے۔